بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور فقی حضرت ابو الحسن الصفار بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت حسن بن سفیان نسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ علم و فضل میں حاضر خدمت رہا کرتے تھے۔ آپ کی علمیت کا ڈنکا ملک بھر میں بج رہا تھا۔ دور دراز شہروں سے متلاشیان علم کے قافلے آپ کی خدمت میں آتے اور آپ سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر لکھ لیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کاشانہ اقدس پر طالب علموں کا ہجوم لگا رہتا اور آپ علم و دین کے متوالوں کو فقہ و حدیث کے گھونٹ پلاتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بن سفیان جویان علم حدیث کی ایک مجلس میں پہنچے اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا، حدیث پاک کا املا شروع کرنے سے قبل ایک عبرت آموز واقعہ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، جسے سر سے پاؤں تک کان بن کر سماعت کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ناز و نام میں پرورش پانے والے ہو اور عیش و عشرت کے لمحات ترک کر کے یہاں تحصیل علم حدیث کے لیے وارد ہوئے ہو۔ علم و شعور کی پیاس بجھانے اور استفادہ حدیث کے لیے تم نے اپنے وطن کو خیر باد کہا اور دوستوں کا فراق برداشت کیا ہے، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے کوئی بہت بڑی بازی مار لی ہے اور تحصیل علم کا حق ادا کر دیا ہے۔ طلب علم کی راہ میں مجھے کن دشوار گزار مراحل سے دوچار ہونا پڑا اور پھر صلے میں اللہ پاک کی کیا کیا رحمتیں اور نوازشیں مجھ پر ہوئی ہیں، میں تمہیں اس کی صرف ایک جھلک دکھاتا ہوں، جس سے تمہیں شاید کچھ اندازہ ہو سکے کہ یہ کتنی مشکل ترین راہ ہے۔ مجھے اپنے عہد شباب میں جب تحصیل علم کا نشہ سوار ہوا اور دین سیکھنے کا سودا سر میں سمایا، تو پھر میں نے بھی اپنے وطن کو ایسے ہی خیر بات کہہ دیا جیسے تم اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں آئے ہو۔ راستے میں کچھ دینی احباب ملے اور وہ بھی علم حدیث کے جویا تھے، چنانچہ ہم 7 افراد کی جماعت بن کر شہر مصر کے اندر طلب علم اور سماعت حدیث کی غرض سے داخل ہوئے۔ علم کی پیاس ہم میں اتنی شدید تھی کہ ہم نے کسی ایک شیخ کی سماعت پر قناعت نہ کیا، بلکہ ہمیشہ ایسے شیوخ کی طلب میں سرگرداں پھرتے رہے جو اپنے عہد کا محدث کبیر، کثیر الروایت اور صحیح الروایت ہو، نیز ان کا درجہ استناد نہایت اعلیٰ ہو۔ ان شیوخ سے ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا حدیثوں کا املا کیا کرتے تھے۔ شوق طلب میں مدت اقامت بڑھتی چلی گئی اور ہمارے پاس موجود سامان خرچ گھٹتا چلا گیا، حتیٰ کہ اپنے کپڑے اور دیگر اشیاء بیچ کر ہم نے اپنی قوت لایامود کا انتظام کیا۔ لیکن اب نوبت اس سے بھی آگے بڑھ چکی تھی اور ہم پر 3 شب و روز ایسے گزر چکے تھے کہ ہمیں کچھ بھی اپنی زبان پر رکھنے کو نہ ملا تھا۔ چوتھے دن جب فاقہ کشی اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور بھوک سے لاغری کے باعث ہم میں چلنے کی سکت تک جواب دے گئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب عزت نفس کو داؤ پر رکھ کر ہمیں بھیک مانگنے کی ذلت اٹھانی پڑے گی، مگر ہم کسی طور اس پر تیار نہ ہوئے اور ہمارے ضمیر نے اس فیصلے کو یک قلم مسترد کر دیا۔ لیکن بہرحال وقت کا جبری تقاضا تھا کہ بھیک مانگنے کی ذلت خواہی نہ خواہی اٹھائی جائے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ہر ایک سوال کی ذلت کیوں اٹھائے، ناموں کی قرآن دازی کر لیتے ہیں، جس کا نام نکل آئے وہ کہیں سے کچھ مانگ لائے جس سے ہم سب کا گزارا ہو جایا کرے گا۔ چنانچہ جب قرعہ ڈالا گیا تو سر فہرست میرا ہی نام نکلا۔ اب تو میری حیرت و دہشت کی کوئی انتہا نہ رہی اور میں کسی بھی طور اپنے آپ کو بھیک مانگنے کی ذلت پر رضامند نہ کر سکا، لیکن چونکہ قول و قرار ہو چکا تھا سو کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا۔ بے کسی کے عالم میں مسجد کے ایک گوشے میں چلا گیا۔ 2 لمبی رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں اس کے اسماء حسنہ کا حوالہ دے کر پوری الہا و زاری کے ساتھ دعائیں مانگنے لگا کہ مشکلوں کا یہ پہاڑ جس طرح ہو ٹل جائے اور خوشحالی کے دن دیکھنے نصیب ہو جائیں۔ حضرت حسن بن سفیان کہتے ہیں کہ ابھی میں دعا سے فارغ بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ایک خوبصورت، خوش پوشاک اور خوشبوؤں میں بسا ہوا نوجوان مسجد میں آیا، جس کے پیچھے ایک خادم کوئی رومال لیے چل رہا تھا۔ اس نوجوان نے کہا، تم میں حسن بن سفیان کون ہے؟ میں نے سجدے سے سر اٹھا کر کہا، مجھے حسن بن سفیان کہتے ہیں، کہیے کیا ضرورت پڑ گئی ہے مجھ سے؟ نوجوان نے کہا، دراصل میرے صاحب امیر ابن طولون نے آپ کو سلام و تحیید بھیجا ہے اور آپ لوگوں کے احوال سے بے خبر ہونے پر معذرت چاہی ہے۔
انہوں نے آپ کو کچھ ہدیہ پیش کیا ہے جو وقتی طور پر آپ کے گزارے کے لیے کافی ہوگا۔ کل وہ از خود آپ لوگوں کی زیارت کے لیے تشریف لانے والے ہیں اور اپنی زبان سے معذرت خواہی کریں گے۔ پھر اس نوجوان نے ہم میں سے ہر ایک کے سامنے 100 دینار کی ایک ایک تھیلی رکھ دی۔ یہ دیکھ کر ہماری حیرت و استعجاب کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور ہم نے تعجب سے پوچھا، یہ تو بتائیں کہ امر واقع کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہنا شروع کیا، دراصل میں امیر ابن طولون کا شاہی اور خاص الخاص خادم ہوں۔ آج جب میں نے اس کے دربار میں اپنے جملہ ارباب سلطنت کے ساتھ حاضر ہو کر سلام شوق پیش کیا تو امیر نے مجھ سے کہا کہ آج مجھے تنہائی میں رہنے کو جی چاہتا ہے، سو آپ لوگ اپنے اپنے در دولت کو چلے جائیں۔ چنانچہ میں اور سارے خدام و حشم وہاں سے چلے آئے۔ میں اپنے گھر میں ابھی ٹھیک سے بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ اتنے میں امیر ابن طولون کا ایک قاصد دوڑتا ہوا آیا کہ جلدی چلیں، امیر نے آپ کو طلب فرمایا ہے۔ میں دوڑا ہوا ان کے پاس پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اپنا داہنا ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر ایک گھر میں تنے تنہا بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں کچھ اندرونی چوٹ آ گئی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اسی بے کسی کے عالم میں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، کیا تم حسن بن سفیان اور ان کے دوستوں کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا فلاں محلے اور فلانی مسجد میں چلے جاؤ، وہاں وہ تمہیں ملیں گے۔ یہ تھیلیاں لے جا کر جتنا جلدی ہو سکے ان کے حوالے کراؤ، کیونکہ پتہ چلا ہے کہ وہ 3 دن سے بھوک کے باعث سخت مشکل میں ہیں۔ ان سے میری طرف سے پیش کی معذرت کر لینا اور کہہ دینا کہ آنے والی صبح میں خود چل کر ان کی زیارت کو آؤں گا اور بذات خود معذرت خواہی کروں گا۔ جوان کہتا ہے کہ میں نے ان سے اس کا سبب اور تفصیلی واقعہ پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میں اس گھر میں تنہا داخل ہوا کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ درپردہ خواب میں ہوا میں اڑتے ہوئے ایک گھڑ سوار کو دیکھا اور وہ اتنے تمکنت اور وقار سے چلا جا رہا تھا جیسے کوئی فرش زمین پر چلتا ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ میں اسے تعجب بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ میرے اس گھر کے دروازے پر آ کر اتر گیا۔ اس نے نیزے کے پچھلے حصے کو میری کمر پر رکھ کر کہا، اٹھو اور حسن اور اس کے ساتھیوں کی خبر لو، جاؤ اور ان کی داد رسی کرو، کیونکہ 3 دن ہو گئے ہیں اور وہ فلاں مسجد کے اندر بھوکے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں مالک جنت رضوان ہوں۔ تو جب سے اس کے نیزے کا پچھلا حصہ میری کمر پر لگا ہے ایسی تکلیف ہو رہی ہے کہ چلا نہیں جا رہا، لہٰذا جتنا جلدی ہو سکے یہ امانت ان تک پہنچاؤ تاکہ مجھے کچھ درد سے راحت ملے۔ حضرت حسن بن سفیان کہتے ہیں کہ اس کی یہ باتیں سن کر ہم نے بہت تعجب کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا کہ اس نے ہمارے حال پر کرم فرمایا اور عزت نفس مجروح ہونے سے بچا لیا۔ لیکن اب ایک مشکل یہ درپیش ہوئی کہ امیر ابن طولون ہماری ملاقات کے لیے آنے والا تھا اور یہ ہمارے ضمیر کو گوارا نہیں تھا، کیونکہ اس سے لوگوں میں ہمارا سربستہ راز فاش ہونے کا خطرہ تھا اور یہ ہماری جاہ و عظمت کی سربلندی کا باعث بن سکتا تھا، جس میں ریاکاری انا فطری امر تھا۔ سو ہم نے بھلائی اس میں جانی کہ اسی رات مصر سے روانہ ہو گئے اور ہم میں ہر شخص اپنے اپنے وقت کا بڑا امام اور علم فضل میں ممتاز شخصیت کا مالک ہوا۔ پھر جب صبح امیر طولون اس محلے میں آیا اور اسے معلوم ہوا کہ ہم یہاں سے جا چکے ہیں تو اس نے اس تمام محلے کو خریدا اور وہاں ایک بہت بڑا جامعہ بنوا کر اسے طالب علموں کے لیے وقف کر دیا تاکہ وہاں دین کا علم سیکھا جا سکے۔ پھر اس نے تمام طلبہ کی خوراک اور دیگر ضروریات اپنے ذمے لے لیں اور سب کی کفالت خود ہی کرنے لگا تاکہ آئندہ کسی طالب علم کو کبھی ایسی پریشانی نہ ہو جیسی ہمیں ہوئی تھی۔ ہمیں جو سعادتیں ملیں وہ سب علم دین کی برکت اور ہمارے یقین کامل کا نتیجہ تھیں۔ ہمیں اپنے رب کریم پر مکمل بھروسہ ہے، وہ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اور وہ ہم سب کا والی و مالک ہے۔